تو یہ ہے نا. جی احمد رضا, کیا نام ہے سلسلے کا؟ دوبارہ تبارہ. جی ہاں, ارے بس بس جوش آ گیا آپ کو تو. جی ہاں, سلسلہ لے کر آئے ہیں, سلسلے کا نام ہے, جی ہاں, سلسلہ روشن مستقبل لے کر آئے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. یہ سلسلہ پیارے بچوں آپ نے ضرور دیکھنا ہے, کیونکہ یہ سلسلہ خاص طور پر کس کے لیے؟ بچوں کے لیے ہے, بچیوں کے لیے ہے. تو سلسلہ آپ دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا, اور ہم اس میں آپ کے لیے بڑے پیارے پیارے سیگمنٹ لے کر آئے ہیں, مرحلے لے کر آئے ہیں. لیکن جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا, اچھا آج یہ بھی ہے, آج یہ بھی ہے. اور آج کے سلسلے میں جو ہے ہم آج ایک سوال لے کر آئے ہیں. جب ہم سوالات کی طرف غور کر رہے تھے تو ذہن میں ایک بات آئی, آسان سوال ہونا چاہیے. کیا سوال ہونا چاہیے؟ آسان سوال ہونا چاہیے. تو آسان سوال لے کر آئے ہیں. جو اسکرین پر مدنی منع ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں, کسی بھی شہر میں رہتے ہیں, آپ نے ہمیں کال کرنی ہے, اپنا نام بتانا ہے, کس شہر سے بات کر رہے ہیں یہ بھی بتانا ہے. اور آج کا سوال آپ لوگوں کے لیے یہ ہے, آج آپ نے سنانا ہے پہلا کلمہ. کون سا کلمہ؟ پہلا کلمہ کس کس کو آتا ہے؟ ارے واہ, شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہوگا کہ اس کو پہلا کلمہ نہیں آتا ہو. جی سب کو آتا ہے جی, ماشاءاللہ. ہاتھ نیچے کر لیں. چلیں ایک مرتبہ سنا دیں. پہلا کلمہ طیب مانے, چلیں. الا اللہ. آپ بتائیں آسان ہے؟ جو اسکرین پر مدنی منع آسان ہے, تو جلدی سے آپ اپنا جواب ریکارڈ کروائیں کہ پہلا کلمہ آپ نے سنانا ہے, اور پہلا کلمہ کیا ہے. مجھے امید ہے کہ جلد جلد کال آنا شروع ہو جائیں گی. تو جب کالز آ جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا. سلسلے اختتام کی طرف جب ہم جا رہے ہوں گے تو آپ کی کالز جو آپ نے ریکارڈ کروائی ہم سلسلے میں شامل کر لیں گے. اور اپنی جی 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 کیا کہہ رہے ہیں بابو؟ ادھر آ جاؤ, ادھر. پہلے بات کیا ہے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ باپو آرام سے آرام سے. وہ جو سلسلہ ہوا تھا نا, اہل بیت کا خادم, اس کے پاس میں میری کال گئی تھی. اچھا جی, ان کی بات سنیں کیا کہہ رہے ہیں یہ. جی کون سا سلسلہ ہوا تھا باپو؟ جو سلسلہ ہوا تھا نا, یہ کیا کر رہے اہل بیت کا خادم جیسا بھی آپ کی نعت یا رسول اللہ, اس کی نا میرے پاس نا, ان لوگوں کے پاس نا ٹی وی پہ نا میری کال گئی تھی. اچھا, خود بخود چلی گئی تھی, آپ نے ریکارڈ کروائی تھی؟ ریکارڈ کروائی تھی. اچھا جی, اچھا. ترانے مصطفیٰ کے, ہاں کون سا سلسلہ تھا؟ اہل بیت. ترانے مصطفیٰ کے. اچھا, ان کی کال چلی تھی, آپ خوش ہو گئے تھے؟ چلیں جی, ان کی کال چلی تھی اور یہ خوش ہو گئے تھے. اب یہ ہے جس کی کال چلتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. تو آج بھی ہمارے ساتھ پیارے پیارے مدنی منع, ان کا بھی ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جسے انہوں نے لے لی بال. جب میں بولوں گا تو ایک مرحلہ آئے گا ہمارے سلسلے کے اندر جس میں چھوٹے بچے جو ہے وہ باتیں کریں گے, ان کی ہم باتیں سنیں گے. اور آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور کوئی چیز سکھاؤں گا بھی. پورا ہی سلسلہ ہمارا یوں ہے کہ تربیت والا ہے. تو آپ اپنی واٹس ایپ ویڈیوز بھی بھیجیں, تلاوت آتی ہے, نعت آتی ہے, بیان آتا ہے, یا جس بھی انداز سے آپ کو مدنی پھول دینا آتا ہے, یا آپ کا چھوٹا مدنی منع. بعض ایسے بچے ہوتے ہیں چھوٹے سے ہوتے ہیں, ان سے باتیں منہ سے نکلتی نہیں ہیں, لیکن اللہ پاک کا نام لیتے ہیں وہ. تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو آپ ان کی ویڈیو اگر آپ کے موبائل میں ہے تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر دکھا دیجئے. جی واٹس ایپ نمبر, یہ واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ جائے گا. اس واٹس ایپ نمبر پر آپ نے ویڈیو بھیجنی ہے. اب ہم سلسلے کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں ایک پیاری سی کہانی. روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو, نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو. جی آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں ایک کہانی. لکڑہارا سمجھتے ہیں؟ لکڑہارا کون ہوتا ہے؟ لکڑیاں کاٹنے والا, ٹھیک ہے جی. اچھا, سوداگر سمجھتے ہیں؟ سوداگر سمجھتے ہیں کون ہوتا ہے؟ سودا بیچنے والا, ٹھیک ہے, چیزیں بیچنے والا. آج کی کہانی ان لوگوں سے متعلق ہے. ایک لکڑہارا تھا, وہ جنگل میں جاتا اور لکڑیاں وغیرہ, درخت وغیرہ کاٹتا اور پھر شہر میں لا کر ان لکڑیوں کو بیچ دیتا تھا, اور جو اس سے پیسے ملتے اپنا گھر کا خرچ چلایا کرتا تھا. اب یہی اس کا روز کا کام تھا. ایک دن وہ حسب معمول یعنی کہ روزانہ کی طرح وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا, تو اس کو کچھ پتے نظر آئے زمین پر, پتے پڑے ہوئے تھے. تو اس نے پتوں کو ہٹانا شروع کرا. تو جب اس نے پتوں کو ہٹایا
تو دیکھا ایک پتے کے نیچے ایک سوراخ نظر آیا. جب اس کو وہ سوراخ نظر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ سوراخ کیا ہے. جب اس نے اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر خزانہ تھا. اس کو نظر آیا ہیرے، جواہرات، موتی، لال، نہ اتنا سارا خزانہ. اب یہ جو لکڑہارا تھا خوش ہو گیا، بولا میں تو امیر ہو جاؤں گا. اچھا اس کی عمر زیادہ تھی، بڑھاپے میں یہ پہنچ چکا تھا. اب یہ بوڑھا آدمی جو ہے نا کہنے لگا میں اتنا سارا خزانہ اکیلے تو نہیں اٹھا سکتا. تو وہ جنگل میں نکلتا ہے تو ایک سوداگر آ رہا ہوتا ہے چیزیں بیچنے والا. اس کے ساتھ ہوتے ہیں 6 اونٹ. وہ اپنا سارا سامان جو ہے اونٹ پر لاد کر بیچ چکا ہوتا ہے مارکیٹ میں. اب وہ خالی اونٹ لے کر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ یہ جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے بولتا ہے ادھر آؤ بیٹا، ایک بات بتاؤں تمہیں، آپ کسی اور کو بتانا نہیں. بولے جی بتائیے. اب یہ لکڑہارا کہتا ہے کہ دیکھو مجھے جنگل میں ملا ہے ایک، سب بولیں گے مجھے جنگل میں کیا ملا ہے؟ خزانہ ملا ہے، اور خزانے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں تمہیں خزانے کے بارے میں بتا دوں گا، لیکن ایک شرط میری ہے. بولتا جی کیا شرط ہے؟ بولتا میری شرط یہ ہے کہ خزانہ جو ہوگا 6 اونٹوں پر جب آ جائے گا تو 3 اونٹ آپ مجھے دیں گے اور 3 اونٹ آپ کے ہوں گے. وہ کہتا بس صحیح ہے، یہ بتا دو کہ خزانہ کہاں ہے بس، تاکہ میں خزانے کے پاس جاؤں، 3 اونٹ میرے اور 3 اونٹ آپ کے. چنانچہ وہ چلنا شروع کرتے ہیں. چلتے 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 خزانے قریب پہنچ جاتے ہیں. تو بتاتا ہے یہ خزانہ ہے. اب وہ اس کو تھوڑا سا پتے وغیرہ درخت وغیرہ ہٹاتے ہیں، زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو خزانہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ایک اونٹ پر خزانہ لاتے ہیں، بھر جاتا ہے اونٹ. پھر دوسرے اونٹ پر خزانہ لگاتے ہیں، اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. پھر تیسرے اونٹ پر خزانہ لاتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے 6 اونٹ پر خزانہ آ جاتا ہے. اس میں سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتے ہیں، ہیرے ہوتے ہیں، جواہرات ہوتے ہیں. اب بولتے ہیں بھائی 3 اونٹ آپ کے اور 3 اونٹ. اب یہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں. جو سوداگر جو تھا، جو چیزیں بیچنے والا تھا، جس کے اونٹ تھے، تو اس کے دل میں لالچ آتی ہے. بولتے ہیں یہ ہیں بوڑھے، یہ 3 اونٹ کا کیا کریں گے؟ بولتے ہیں کیوں نہ ان سے 1 اونٹ لے لوں، میرے پاس 4 ہو جائیں گے. وہ کہتا ہے بڑے میاں ذرا ایک بات تو سنیے، آپ اتنے سارے خزانے کا کیا کریں گے؟ آپ اس میں سے 1 اونٹ مجھے دے دیں، 2 آپ لے لیں، آپ کی زندگی کٹ جائے گی. وہ کہتا ہاں یہ بات تو ہے، میں اتنے سارے خزانے کا کیا کروں گا. تو ٹھیک ہے آپ 1 اونٹ لے لیں. تو اس کے پاس کتنے ہو گئے سوداگر کے پاس اونٹ؟ اور ان لکڑہارے کے پاس 2. پھر یہ تھوڑی دور چلتا ہے، پھر اس کو خیال آتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں لالچ تھی. اب اس کو پھر خیال آتا ہے تو پھر یہ بات کرتا ہے. بولتا ہے ایک بات کہوں؟ لکڑہارا کہتا ہے جی بولیے بولیے. بولے آپ کی عمر گزر گئی، آپ کے پاس 2 اونٹیں خزانے سے بھرے ہوئے، آپ کے لیے تو 1 ہی اونٹ کافی ہے. آپ ایک کام کیجئے 1 اونٹ مجھے دے دیں، آپ درویش آدمی، بزرگ آدمی. تو ٹھیک ہے آپ لے لو 1 اونٹ. اب اس کے دل میں کیا آ گئی تھی؟ لالچ آ گئی تھی. پھر یہ چلتا ہے تھوڑی دور، پھر اس کے دل میں بات آتی ہے 1 اونٹ بھی کیوں دے دیا، کیوں نہ یہ اونٹ بھی لے لوں ان سے. کہتا ہے لکڑہارے لکڑہارے. بولتا ہے کیا کام ہے؟ تو کہتا ہے دیکھو آپ کے پاس جو ہے 1 اونٹ ہے، خزانے سے بھرا ہوا ہے، لدا ہوا ہے، اتنا زیادہ خزانہ آپ کیا کریں گے اس کا؟ آپ ایک کام کریں، یہ اونٹ مجھے دے دیں اور چند پیسے لے لیں اور آپ اپنا گزارا کیجئے. وہ جو بزرگ تھے، بزرگ لکڑہارا جو تھا، تو کہنا ٹھیک ہے لے لو. چند پیسے لے کر وہ چلا جاتا ہے. اب اس کے پاس کتنے اونٹ ہو گئے؟ 6 اونٹ. اب یہ خوشی کے مارے جو ہے نا پاگل ہو جاتا ہے. بولتا ہے میں تو بہت امیر بن جاؤں گا، کبیر بن جاؤں گا، بڑا آدمی بن جاؤں گا، میرے پاس پیسے ہی پیسے ہیں کیونکہ مجھے خزانہ مل گیا. اب یہ اپنے نوکر کو کہتا ہے یہ آپ خزانہ لے کر یہاں سے چلو. پھر چلنے کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ شاید اس جنگل کے اندر کوئی دوسرا بھی خزانہ ہو. جب ایک خزانہ ہے تو دوسرا خزانہ بھی ہو سکتا ہے. تو چنانچہ وہ
خزانہ ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے، تو خزانہ تلاش کرتا ہے. اب اتنے میں رات ہو جاتی ہے، رات وہ جنگل میں ہی ہوتا ہے. اب اپنے گھر کا راستہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ چونکہ رات ہو گیا، اندھیرا ہو گیا. اب وہ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کو گھر کا راستہ نہیں مل رہا ہوتا. اب جب وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، خزانہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر چل رہا ہوتا ہے، خزانہ مل جائے، خزانہ مل جائے، اس کے ذہن پہ کیا سوار ہے؟ خزانہ. آپ کے ذہن پہ تو سوار نہیں ہو گیا؟ تو کیا بولیں گے آپ؟ اس کے ذہن میں کیا سوار تھا؟ خزانہ، کہ خزانہ مل جائے، خزانہ مل جائے. وہ رات بھر خزانہ تلاش کرتا ہے، خزانہ تو اس کو ملتا نہیں ہے. اس کو شیر مل جاتا ہے. اب شیر دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ہے جنگل میں ہے، تو شیر اس کے اوپر چھلانگ لگاتا ہے اور اس کو دبوچ لیتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے. وہ آدمی اس طرح مر جاتا ہے. اب اس کو کیا ملا؟ کتنے خزانے ملے؟ ایک بھی خزانہ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. بلکہ خزانہ تو اس کے گھر والے لے گئے، اس کا نوکر لے گیا، اور اس کے ذمے اس کے پاس ایک خزانہ بھی نہیں آیا، ایک رتی چیز بھی نہیں آئی. تو پیارے پیارے مدنی منوں، پیارے پیارے بچوں، یہی چیز ہے کہ اس شخص نے کیا کی؟ لالچ. لالچ کی. کیا کی؟ 3 اونٹ مل گئے تھے، پھر اس نے چوتھا اونٹ، 5واں اونٹ، 6واں اونٹ. پھر کیا ہوا؟ دوسرا خزانے کی تلاش میں، اور پھر اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. تو لالچ بری بلا ہے. لالچ، ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں لالچ جو مل جائے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. بعض بچوں میں ہوتی ہے لالچی، لالچپن کیا کہتے ہیں اس کو؟ لالچی پن ہوتا ہے. ایک چیز مل جاتی ہے، کوئی چیز کہیں بٹ رہی ہو، ایک چیز لے لیتے ہیں، پھر گھوم کر آتے ہیں، پھر دوبارہ، پھر تبارہ. بعضوں کا شوپر ہوتا ہے اس کے اندر ڈالتے رہتے ہیں. بھائی ایک مرتبہ آپ کو ایک چیز مل گئی نا، آپ دوبارہ کیوں لے رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ 2 مرتبہ لے لیں، آپ کا جو دوسرا بھائی ہے اس کو وہ چیز نہ ملے. جس طرح ہمارا سلسلہ جب ختم ہوتا ہے تو میں بتاؤں کہ مدنی منوں کی کچھ خیر خواہی کی جاتی ہے، تو ایک مرتبہ ایک چیز لینی ہے. ایک مرتبہ ایک چیز لینی ہے. اسی طرح جب آپ کسی کی دعوت میں جا رہے ہیں تو آپ نے جتنا کھانا کھانا ہے اتنا نکالیں، ورنہ ہوگا کیا؟ آپ نے کھانے کے لیے نکالا ہے نا کہ کھانا میں کھاؤں گا، تو آپ نے ضائع کرنے کے لیے تو نہیں نکالا. آپ جیسی کھانا نکال رہے ہیں تو اتنا کھائیے جتنا آپ کھا سکتے ہیں، اور اتنا ہی آپ نے نکالنا ہے. آپ دوبارہ لے لیں، تبارہ لے لیں، 4 مرتبہ لے لیں، لیکن آپ جو اتنا ہی نکالیں. کیونکہ لالچ کرتے ہیں بہت سارے لوگ، یہ بوٹی، ران کی بوٹی، سینے کی بوٹی، اس کی بوٹی، یہ کباب، وہ کباب، سلاد، یہ سب چیزیں بھر لیتے ہیں. اب جب پلیٹ بھر گئی، اب پلیٹ جب بھر جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ کھایا نہیں جاتا، پھر وہ ضائع ہوگا. تو کھانے پینے میں، کسی بھی چیز میں جتنا پانی پینا ہے اتنا پانی نکالیے کولر سے، ٹھیک ہے؟ بوتل سے اتنا ہی پانی نکالیے جتنا پینا ہے. پھر ہوتا ہے کیا؟ پورا گلاس بھر لیں گے، پھر پیا نہیں جاتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ اس کو پھینک دیں گے. یہ بھی غلط ہے، تو یہ ضائع کر رہے ہیں. تو کسی بھی چیز میں کوئی اچھی چیز دیکھ کر لالچ نہیں کرنی چاہیے. لالچ، لالچ بری بلا ہے. لالچ، لالچ انشاءاللہ تعالی ہم لالچی نہیں بنیں گے. جو مل جائے گا. عید آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، ابھی بولیں گے ابو ہمیں عید کے کتنے سوٹ چاہیے؟ 3 سوٹ چاہیے، 4 سوٹ چاہیے. جو امی ابو لا کر دیں گے ہم، ابو والا چاہیے، یہ والا چاہیے، یہ بس جو مل گیا اس کو دیکھ کر اس نے یہ لے لیا، اس نے یہ لے لیا، اس کی گاڑی نیو ہے، اس کی سائیکل نیو ہے، اس کی گاڑی میں یہ ٹائر لگے ہیں، میں بھی اپنی گاڑی میں ٹائر لگاؤں گا، اس کے پاس یہ چیز ہے، موبائل ہے. اب آپ نے اپنے ابو سے ضد، جو مل گیا اللہ پاک کا شکر ہے. تو یہ تھی آج کی کہانی جو کہ میں نے آپ کو سنائی. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا مرحلہ، جس مرحلے کا نام ہے معلوماتی معلومات. روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو. جی پیارے پیارے مدنی منوں، اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے ایک سیگمنٹ معلوماتی معلومات، جس میں ہم مدنی منوں سے سوالات کرتے ہیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو بچے ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں. آج ویسے ہمارے ساتھ کون سا مدرسۃ المدینہ آیا ہوا ہے؟ زور سے بولیے. مدرسۃ المدینہ فاروق اعظم. نہیں آ رہا سمجھ میں، آپ بتائیے بھائی کیا ہے مدرسے کا نام؟ کھڑے ہو کر. مدینہ. جی آپ کے مدرسے کا نام کیا ہے مدرسۃ المدینہ کا؟ مدرسۃ المدینہ فاروق اعظم. یا آپ کو اپنا نام معلوم ہے؟ کیا نام ہے؟
میرا نام سید حاشر حسین ہے. دیکھیں آپ کو اپنا نام معلوم ہے, مدرسے کا نام بھی معلوم ہونا چاہیے. مدرسۃ المدینہ نہ مشکل نام ہے کیا آپ کے مدرسۃ المدینہ کا؟ پھر آپ کو معلوم ہے؟ چلیں آپ بتا دیں کہاں پڑھتے ہیں. مدرسۃ المدینہ فاروقیہ رضویہ ایل بلاک اورنگی ٹاؤن. اچھا, اورنگی ٹاؤن, فاروقیہ مسجد, اورنگی ٹاؤن. کون سا نمبر ہے؟ سیکٹر 11 کہ آج مدنی منع ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں. تو آج میں آپ لوگوں کے سوالات کر رہا ہوں. کسی نے ہمیں کچھ تحفہ دیا یا کسی نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو وہ ہمارا محسن ہوا. اس کو محسن بھی کہتے ہیں. کوئی ایک سا مدنی منع ہوگا جس کا نام محسن ہوگا, تو محسن احسان کرنے والا. اب جس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو شکریہ ادا کرتے وقت کی یہ دعا ہے کہ اس کو وہ دعا دینی چاہیے. وہ دعا کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آئیے آپ آگے کی جانب آئیے. اب دیکھتے ہیں کہ شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا کیا ہے. نام بتائیے اپنا. میرا نام زور سے. میرا نام محمد نصیر اتاری ہے. نصیر بھائی سنائیے. شکریہ ادا کرتے وقت جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے. شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا کیا ہے؟ جزاک اللہ. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں تھینک یو. کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو. اور کیا کہتے ہیں؟ شکریہ. یہ بھی اچھا ہے, لیکن آپ تھینک یو بھی کہتے ہیں, شکریہ بھی کہتے ہیں, لیکن جزاک اللہ خیرہ بھی کہنا ہے. تو میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں, دیکھتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں. ہم آپ کو دیتے ہیں ایک, اردو پڑھنا آتی ہے؟ چلیں آپ کو کتاب دے رہے ہیں, اصلاح کے مدنی پھول. مائک میں جزاک اللہ. پورا بولیں گے نا. جزاک اللہ. خیرہ بھی ہے. جزاک اللہ خیرہ. جی جزاک اللہ. تھینک یو بھی کہتے ہیں. تھینک یو. اور شکریہ. اور چلیں جی ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر آمین. اچھا جس نے بولا نا اس کا ترجمہ یہ ہے, آپ سنتے ہوں گے جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ. اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ تجھے احسان کرنے کی جزائے خیر دے. یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھا کریں. اور پھر جس نے بولا جزاک اللہ خیرہ, جس نے سنا تو کہ آمین. اس نے دعا دی تو آپ کیا کہیں گے؟ آمین. اب ذہن میں رہے گا. سب کہیے ایک مرتبہ جزاک اللہ. یہ شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا ہے. آپ کی امی نے آپ کو پیسے دیے, کیا بولیں گے؟ امی پیسے کم ہیں اور چاہیے, کیا کہیں گے؟ قاری صاحب نے آپ کو کوئی چیز دے دی, کیا کہیں گے؟ کسی نے کوئی گفٹ دے دیا, آپ کو تحفہ دے دیا, کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. لیکن مسکراتے ہوئے چہرے پہ. اب یوں بولیں گے جزاک اللہ خیرہ تو اس کو اچھا ہے نا. اب شکریہ ادا کر رہے ہیں تو اچھے انداز سے. اب میں جس کو بھی تحفہ دوں گا وہ کس طرح کہے گا؟ ایک مرتبہ کہہ کے دکھاتے ہیں مسکراتے ہوئے. سب نہیں مسکرا رہے. آپ بھی مسکرائیے. آپ جو بیٹھے ہیں بڑے پیارے سے کپڑے پہن کر آئے. جی مسکرائیں. دکھائیے بھائی, اس کو دکھائیں, مسکرائیے. کیا ہو گیا بیٹا؟ کھانا نہ کھایا ہے نا تو میں بیٹے مسکرا کے بولیں. دکھائیے حضرت دکھائیے. ہاں ارے بچے مسکرا کے بولو جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ. ہاں اب دیکھتے ہیں تحفہ ملے گا تو کون کون بولتا ہے جزاک اللہ. نئے کپڑے پہنتے ہیں؟ سب پہنتے ہیں ہے نا. اچھا جی عید آئے گی نئے کپڑے پہنیں گے. لیکن کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ نیا کپڑا پہننا کس دن شروع کرنا چاہیے؟ کس دن پہننا چاہیے؟ کون سے دن سے پہننا چاہیے؟ منہ سے نہیں بولنا ہے بھائی. چلیں پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا, آپ آ جائیں. اب یہ بتائیں گے کس دن سے کپڑا پہننے کا آغاز کرنا چاہیے؟ کس دن پہنوں گا میں؟ چلیں جی نام بتائیے. میرا نام عبد الرحیم ہے. عبد الرحیم ہے, بتا دیجیے جی. جمعے کے دن کپڑے پہننا چاہیے, شروع کرنا چاہیے. شروع کرنا چاہیے کپڑے پہننا شروع کرنا پہننا شروع کرنا چاہیے. چلیں جی کون سے دن ہمیں کپڑے پہننا شروع کرنا چاہیے؟ شروع جو آپ بول رہے ہیں. جب بھی ہم کپڑے پہنیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جمعے کے دن پہنیں, کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نیا کپڑا جمعے کے دن
زیب تن فرمایا کرتے تھے, پہنا کرتے تھے. تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کس دن کپڑے پہنے. جیسے آج بدھ ہے, اب ایک نیا سوٹ رکھا ہوا ہے, تو کس دن پہن لیں آپ؟ جمعے کے دن پہن لیں. ٹھیک ہے جی, جمعے کے دن نیا سوٹ پہن کے آپ مدرسے پہنچ جائیے. تو آپ نے درست جواب دیا. ہم آپ کو دیتے ہیں ایک امامہ شریف. کس دن مانیں گے؟ نہ وہ بھی نہیں کہا نا انہوں نے. جزاک اللہ خیر. ہاں جی, یہ کس دن باندھیں گے اس کو؟ ہیں میں ابھی سمجھا ہے. کس دن؟ جمعے والے. ہاں جی, کون سے دن؟ جمعہ نہیں ہے, جمعہ. کیا؟ جمعہ. 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 جی, کون سے دن آپ اس کو باندھیں گے؟ جمعہ. جمعہ, پھر جمعہ. جمعہ. ٹھیک ہے, جمعہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی, میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں, آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے. آپ لوگ پڑھتے ہوں گے اس شعر کو. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. اگلا مصرع, ملک کونین میں انبیاء تاجدار ہیں, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. اس میں آپ پڑھتے ہوں گے نا. آ جائیے, آپ آ جائیے. چلیں جی, دیکھتے ہیں. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. اگلا مصرع آپ نے سنانا ہے. مائک پکڑیے, ادھر آ جائیے جی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد معیز اتاری. معیز اتاری. آپ کو مدنی پنسورا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. تھینک یو تھینک یو. تھینک یو. اور شکریہ. ہاں جی, مسکراتے ہوئے, زبردست, گڈ. اچھا جی, یہ ہو گیا. ایک سوال اور کر لیں, پھر ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں کس طرف اپنا منہ کرنا چاہیے, رخ کس طرف کرنا چاہیے, اس طرف بیٹھنا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ آ جائیں. کیا نام ہے؟ محمد فردین. محمد فردین. اور آگے پیچھے کچھ ہے؟ فردین, محمد فردین. ابو کا نام بتا. محمد نور الدین. نور الدین. محمد فردین, محمد نور الدین. نور الدین آپ کے ابو ہیں. چلیں جی, ہو سکتا ہے ابو جان دیکھ رہے ہوں, صحیح بتائیے گا. چلیں, سوال بھول گئے جی. فردین صاحب, کس طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے؟ قبلہ روح ہو کے بیٹھنا چاہیے. قبلہ روح ہو کے. قبلہ کیا ہوتا ہے؟ قبلہ یہ تو کہا کعبہ شریف. ہاں جی, خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کس طرف ہے؟ بیٹھنے سے پہلے معلومات لے لیں بھائی, اس طرف ہے, تو ہم نے اس طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بھی بیٹھا کرتے تھے, خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے. خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا جو ہے سنت ہے. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو جب آپ بیٹھنے لگیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس رخ پر بیٹھیں, تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ثواب ملے گا. تو اس طرح بیٹھنے کی تھوڑا آپ ذہن بنائیں گے نا, ابھی سے آپ کی عادت میں آ جائے گا کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے, اس طرف ہے. تو بعض بچے تھوکتے بھی ہیں, تو جس طرف خانہ کعبہ ہو اس طرف رک کر کے تھوکنا نہیں چاہیے. ویسے ہی تھوکنا بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے, جگہ جگہ تھوکتے رہتے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے, اچھی عادت نہیں ہے. تو آپ نے جو وضو خانے یا کہیں ڈسٹ بین ہے, اگر تھوک آ بھی گیا تو اس جگہ پر آپ نے جو ہے تھوکنا چاہیے, لیکن خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم اپنے پیارے سے مدنی منع کو دیتے ہیں ایک امامہ شریف, مسکرا کے. جزاک اللہ خیر. اور مسکرا کے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. چلیں جی, اب سیدھے ہاتھ سے مائک دے دیں گے. ماشاء اللہ. تو یہ تھا ہمارا مرحلہ جو کہ اختتام ہوا. اب ہمارے
سلسلے میں ہم اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس مرحلے کا نام ہے زیارتیں. کیا نام ہے؟ روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو. جی، زیارتوں میں ہمارے ساتھ زیان شامل ہوں گے اور نصیر. ایان اور نصیر آ جائیں. ایان صاحب یہاں آ جائیے اور نصیر صاحب یہاں آ جائیے. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، یہ بڑا پیارا سا ایک مرحلہ ہے. آپ اس طرف آئیے، ذرا اس طرف ہو جائے، اس طرف ہو جائیے. یہ دیکھیں، یہ ایک باکس ہے. کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں جی؟ اس کی 4 سائڈ. کتنی سائڈ ہیں؟ ایک سائڈ تو یہ ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تصویر کون سی ہے؟ یہ دکھائیے ذرا قریب کر کے. یہ کس کی تصویر ہے؟ فیضان مدینہ کا گنبد ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مدنی گنبد. کون سا یہ؟ اور یہ زیارت کہاں پر ہے؟ فیضان مدینہ، باب المدینہ، کراچی میں. اچھا، پھر اس کو ہم اس طرف کرتے ہیں تو اس کی ایک اور سائٹ ہے. 4 سائٹ ہیں. یہ دوسری سائٹ ہے. یہ روزہ مبارک کا جو گنبد ہے وہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدار شریف کا. اور یہ زیارت کہاں پر ہے؟ آپ کا مدار مبارک کہاں ہے؟ بغداد شریف میں. کہاں پر ہے؟ بغداد، عراق شریف میں. ٹھیک ہے جی. دوسری سائٹ، تیسری سائٹ پر یہ زیارت ہو گئی آپ کو ایک اور. یہ زیارت کہاں پر ہے؟ مدینہ شریف میں. سب زور سے بولیں گے، زیارت کہاں پر ہے؟ پھر ایک اور سائٹ ہم یہ ملاحظہ کیجئے. آپ یہ دیکھیں، یہ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں. تو 4 زیارتیں یہ آپ کو ایک باکس میں نظر آ رہی ہیں. اس کی 4 سائٹیں. تو آج ہم آپ لوگوں کو جو زیارتیں کروا رہے ہیں، اب آگے کی جانب آپ نے جو زیارتیں لگانی ہیں، ٹھیک ہے، جو دکھانی ہے مدنی چینل کے ناظرین کو، یہاں پر جو موجود مدنی منع ان کو جو آپ نے دکھانی ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی زیارتیں. تو میں جیسے ہی آپ کو مدینہ کہوں گا، آپ نے جو ہے وہ زیارت آگے کی جانب لگانی ہے. تو جیسی مدینہ کہیں گے آپ شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مدینہ. اور جو پہلے زیارتیں لگا لے گا وہ اول پوزیشن پر آئے گا اور ہم انشاءاللہ ہم اس کو ایک مدنی فریم پیش کریں گے. چلیں جی. مکہ شریف کی زیارتیں آپ نے لگانی ہیں اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مکہ شریف میں کون کون سی زیارتیں ہیں. اور اس سیگمنٹ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ پیارے بچوں، آپ یہاں پر یہ زیارتیں کریں گے اور جب آپ خانہ کعبہ میں پہنچیں گے، مکہ شریف پہنچیں گے، تو آپ بولیں گے تو زیارت میں نے اپنے سلسلے روشن مستقبل میں کی تھی. اور جو جا چکے ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کی یادیں تازہ ہو جائیں گے. جی، کہاں تک پہنچے؟ جلدی 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 جلدی. دیکھتے ہیں بھائی کیا ہو رہا ہے. کافی ساری زیارتیں ہیں جی. اس کو موو کرتے رہیں اور جو زیارت آپ کی سمجھ میں آئے کہ یہ زیارت مکہ شریف میں ہے تو آپ اس کو آگے کی جانب لگا دیں فرنٹ پر. جی، سوچ میں ہیں. ایان صاحب لگا لی؟ آپ نے بھی؟ ایان نے بھی لگا لی ہیں. پہلے کس نے لگائی ہیں؟ ایان نے پہلے کہا نا. تو ہم پہلے ایان نے جو زیارتیں لگائی ہیں ان کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو اتنے ہی نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے، 9 باکس ہیں. آپ ادھر کھڑے ہوئے ہیں. یہ آپ نے لگایا ولادت گاہ مصطفیٰ. پیارے بچوں، یہ وہ مقام ہے، اس جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. تو آج لائبریری بنی ہوئی ہے یہاں پر. تو یہ وہ مقام ہے. ٹھیک ہے، ولادت گاہ مصطفیٰ 1 نمبر. خانہ کعبہ 2 نمبر. مسجد جیرانہ، اس سے لوگ جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں اس مسجد سے. تو یہ بھی 3 نمبر ہو گئے. مینا کہاں پر ہے؟ 4. جبل رحمت، یہ بھی مکہ شریف میں. غار ہرا کہاں پر ہے؟ مکہ شریف میں. کتنے نمبر ہو گئے؟ مقام ابراہیم کہاں ہے؟ مکہ شریف میں. ٹھیک ہے. مسجد عائشہ مکہ شریف میں. جنت المعلا، جنت المعلا کہاں پر ہے؟ یہ قبرستان ہے مکہ شریف کا. تو آپ نے 9 زیارتیں آگے کی جانب لگائیں اور 9 کی 9 درست لگائیں. اور ہم اس طرف آتے ہیں تو ادھر یہ ہے. ادھر آؤ تھوڑے سے، ادھر اس طرف ہوں، اس طرف ہوں. خانہ کعبہ یہ درست، ولادت گاہ مصطفیٰ، مسجد جیرانہ یہ درست، جبل رحمت یہ بھی درست. کتنے ہو گئے؟ 4. حضرت زبیر بن عوام، یہ مکہ شریف میں نہیں ہے. جنت المعلا یہ درست. مسجد قباء، مسجد قباء کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. تو مینا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف بھی کہاں ہے؟
مدینہ شریف میں. یہ کچھ غلطیاں ہو گئی آپ کی اور اس طرح یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ آج کا مدنی مقابلہ جو جیتا ہے ہمارے مدنی منع ایان نے, اور ایان کو یہ پیاری سی ایک مدنی فریم دی جا رہی ہے. ماشاء اللہ کہہ دیے سبحان اللہ. یہ رکھ دیجئے, جاتے وقت لے لیے گئے یہاں سے. اب ہم اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس مرحلے کا نام ہے واٹس ایپ ویڈیوز. جو آپ نے واٹس ایپ ویڈیوز ہم تک پہنچائی ہیں, اب ان کی باری آ گئی ہے. آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں. روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو, نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو. جی, سب سے پہلے ہم آپ کو ویڈیو دکھانے لگے ہیں کہ ایک مدنی منی ہے, تقریباً 2.5 یا 3 سال اس کی عمر ہے. مدنی منا ہے, سوری, مدنی منا ہے, 2.5 سے 3 سال اس کی عمر ہے, اور وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے ہیں. قصیدہ بردہ شریف آتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا قصیدہ بردہ شریف؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کیا ہے. وہ نہیں پڑھتے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ بردہ شریف. تو ایک مدنی منا ہے جو قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے ہیں. کس انداز سے پڑھ رہے ہیں, کون مدنی منا ہے, یہ دیکھیے جی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو دیکھیں آپ نے ویڈیو بھیجی, ہم نے دکھا دی مدنی چینل کی اسکرین پر, اور اچھی بات ہے آپ کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھی گئی, جہاں جہاں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے وہاں دیکھی گئی. اب ہم آپ کو ایک اور مدنی منی کی ویڈیو دکھانے لگے ہیں جو کہ نعت شریف پڑھ رہی ہیں. اب کون سی نعت شریف پڑھ رہی ہیں آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. انداز بڑا پیارا ہے, وائٹ اسکارف باندھا ہوا ہے اور ہاتھ میں جو ہے مدنی پرچم ہے, اور کون سا کلام پڑھا جا رہا ہے یہ دیکھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد میٹھا مدینہ دور ہے, جانا بھی سے روح ہے, طیبہ باری روح آتا طیبہ باری روح. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. اچھا جی, یہ کتنی ویڈیو ہو گئی؟ 2. اب ہم آپ کو تیسری ویڈیو دکھانے لگے ہیں جس میں ایک مدنی منی ہے, تقریباً 2 سال ان کی عمر ہوگی, اور نعرے جو ہے دھوم دھام مچی ہوئی ہے. ہر صحابی نبی ہاتھ اٹھا کے جواب دیں گے سارے, ٹھیک ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آواز کم ہو گئی. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. جی, یہ نعرے لگاتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. اب ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, کوئی نعرے لگا رہا ہے اور مدنی منا جو ہے وہ جواب دے رہا ہے. کس انداز سے؟ یہ ہے انداز. 4 یاران نبی جلتی جلتی ابو بکر و عمر جلتی جلتی عثمان و علی جلتی جلتی علی اور فاطمہ جلتی جلتی حسن اور حسین جلتی جلتی ہر زوجائے نبی جلتی جلتی. نور والا آیا ہے, لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو. یہ کلام تو آپ لوگوں کو یاد ہے نا, اس کلام کی تو دھوم دھام ہے. مدنی منوں کو اور بڑوں کو بہت پسندیدہ یہ کلام ہے, نور والا آیا ہے. تو ایک مدنی منا ہے, تقریباً 3 سال ان کی عمر ہے, اور یہی کلام پڑھ رہے ہیں. دکھائیں آپ کو, دیکھیے جی. والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. وصلہ تو وصلہ لے کر یا رسول اللہ. جی, یہ دیکھیے آپ نے ویڈیو ہے. اب ہم آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانے لگے ہیں جو کہ بھیجی گئی ہے, تو ہم نے بھائی چلے گی, جب بھیجی ہے تو ہمارے لوازمات کے ساتھ تھی. اب ایک مدنی منی ہے اور وہ سلام پڑھ رہی ہے. پتہ ہے کون سا سلام پڑھ رہی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا؟ ایسی اندازہ نہیں پتا, میرے مدنی منع کو نہیں پتا.
چلیں جی ابھی پتہ چل جائے گا. وہ سلام پڑھ رہی ہیں, یا نبی سلام علیکہ, دکھائیے جی. اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ تو مجھے بھی صحیح نہیں پتا تھا, تو مدنی مقصد پڑھ رہی تھی. تو یہ مدنی مقصد تھا, اور اب جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ سلام پڑھ رہی ہیں. اب تو پتہ چل گیا نا. یا نبی زور سے, ہاں جی. اب ہم آپ کو سلام والی ویڈیو دکھا رہے ہیں جس میں ایک مدنی منی ہے, سلام پڑھنے یا نبی سلام علیکہ, اور غالباً وہ دارالمدینہ کی مدنی منی ہے. دیکھیں دیکھیں, دکھائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں جی, ویڈیو بھیجی نا تو چل بھی گئی. تو مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی اپنے مدنی منوں کی, اپنے بچوں کی جو ہے وہ ہمیں ویڈیو سینڈ کر دیجئے, اور انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو جو ہے وہ اسی سلسلے میں دکھا دیں گے. اور رمضان المبارک کی تو بہار ہی بہاریں ہیں جی. آپ لوگوں کے لیے بڑے پیارے سلسلے آ رہے ہیں, تو آپ نے دیکھنا ہے. جس طرح بھی آپ سلسلے دیکھ رہے ہیں, اس طرح رمضان المبارک میں بھی بہترین نشریات انشاءاللہ عز و جل ہمارا مدنی چینل آپ کے لیے پیش کرے گا. تو وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ نشریات بھی آپ ملاحظہ کریں گے. اور اب جو ہے ہم اگلا مدنی مقابلہ شروع کرنے جا رہے ہیں, اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں, جس کا نام ہے مدنی تکرار. روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو, نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو. اور اس کے لیے ہمیں دو مدنی منع درکار ہیں. ایک ہمارے ساتھ شامل ہوں گے فیروز, اور ایک حسین. فیروز کون ہے بھائی؟ آپ ہیں, یہ مائک پکڑیے جی. اور حسین یہ پکڑیے جی. ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے, قریب 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 سامنے کی طرف. ایک ان کو کھڑا کرنا بھی ایک کام ہے نا, کہ مدنی منوں کو کھڑا کیسے کرنا ہے جی. تھوڑے سے اس طرف آ جائیں, تھوڑا ایک بیچ میں سینٹ. آپ کا نام مائک میں؟ میرا نام فیروز اتاری ہے. فیروز اتاری. آپ کا نام؟ میرا نام محمد حسین اتاری ہے. حسین اتاری. ایک طرف ہے فیروز اور ایک طرف ہے حسین. تو یہ مدنی مقابلہ ہے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, ایک مدنی رسالے کا نام فیروز بتائیں گے, اور ایک مدنی رسالے کا نام, کتاب بھی آپ نام لے سکتے ہیں لیکن نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, اور جج آپ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اور جو نہیں بتا سکے گا ہم 10 تک گنتی گنیں گے, اور اگر اس نے نام نہیں بتایا تو یہ مدنی مقابلہ جیت کیسے جائے گا, یہ مدنی مقابلہ ہار جائے گا. شروع کریں جی. چلیں, ایک رسالے کا نام آپ بتائیے. جھوٹا چور. جھوٹا چور, ٹھیک ہے. دودھ پیتا مدنی منا. ٹھیک ہے. جنات کا بادشاہ فیضان بلے شاہ. فیضان بلے شاہ. فیضان بابا بلے شاہ یہ ہے نا, فیضان بلے شاہ. چلیں. فیضان داتا علی اجویری. فیضان داتا علی اجویری. تذکرہ امام احمد رضا. تذکرہ امام احمد رضا. منع کی لاش. منع کی لاش, ایک یہ بھی رسالہ ہے بھائی. جنات کا بادشاہ. یہ ہو گیا, ریپیٹ ہو گیا. جنات کا بادشاہ لیا تھا نا, آپ نے نام لیا تھا جنات کا بادشاہ؟ یہ کہہ رہے ہیں نہیں لیا تھا, آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ لیا تھا. کب لیا تھا؟ مدرسے کے اندر؟ ابھی لیا تھا. ابھی ادھر اس سلسلے میں جنات کے بادشاہ انہوں نے بھی لے دیا نا. کون جیتا؟ حسین بھائی. توجہ کے ساتھ آپ نے مدنی مقابلہ یہ کرنا تھا. چلیں جی, مقابلہ تو کوئی ایک ہی جیتتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا فیصلہ ہو گیا. یہ مدنی مقابلہ جیتا ہے ہمارے مدنی منع فیروز نے, اور فیروز کو دیا جا رہا ہے فیروزی رنگ کا سوٹ. نہیں, کون سے رنگ کا؟ وائٹ, سفید رنگ کا ایک سوٹ پیس پیش کیا جا رہا ہے. سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. ہاں جی, سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. آمین. مسکرائے نہیں آپ نے, مسکر دینے ہیں. جزاک اللہ خیر. آئی نہیں رہی مسکراہٹ, کہاں سے لائیں نا. تو مسکراہٹ ایک اندر کی فیلنگ ہوتی ہے جو آتی ہے. تو یہ آپ کو تحفہ ملا, ہم آپ کو یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں. آپ نے کہا جزاک اللہ خیر, تو ہم کیا کہیں گے اب؟ آمین. اب مائک دے دیے. پھر وہی تھوڑی آپ توجہ کیا ہے کہ کون سے ہاتھ سے دینا چاہیے, کون سے ہاتھ سے لینا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. آپ بھی بیٹھیے. اب ہم اگلا مرحلہ شروع کریں گے, اور اگلے مرحلے کی طرف ہم بڑھنے سے پہلے کچھ کالز لے لیں.
دیکھتے ہیں بھائی مدنی منوں نے کیا کچھ ہم کالز ریکارڈ کروائی ہیں. آسان سوال تھا. تو چلیں کچھ دیر کے بعد, ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, آپ اپنا جواب ریکارڈ کروائیے. اور آج آسان سوال ہے, پہلا کلمہ آپ نے سنانا ہے. تو دیکھتے ہیں کس کس نے کون کون سی ہمیں کال ریکارڈ کروائی. تھوڑی دیر کے بعد ہم کال کی جانب بڑھتے ہیں. اب ہمارے ساتھ شامل ہوں گے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع. جی بھیج دیجیے ان کو ہمارے ساتھ سلسلے میں. جی مدنی منع آ رہے ہیں, رک جائیے, سب کے ساتھ آئیے گا. آ جائیں, چلیں آ جائیں. بھائی کو لاؤ نا اپنے سب. ہاں آ گئے بھائی, آ گئے. ارے واہ بھائی واہ. مدنی منع اس طرف آ جائیں. مدنی منع اس طرف آ جائیے. تحفے لے آئے بھائی ذرا. یہ تحفے لے کے آئے. چلیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک کا شکر ہے. سوے کی بس بس صحیح ہے صحیح ہے. پھر ہم بعد میں دیں گے. یہ آ گئے. کہاں ہے بھائی پرچہ ورچہ کہاں ہے؟ پرچہ کہاں ہے؟ نہیں یہ جیب میں رکھیں, یہ جیب میں رکھیں. یہ لا رہی ہیں پیاری, کتنی پیاری سی مدنی منی آ رہی ہیں. لائیں دیں دیں. ادھر آ جائیں, میرے ساتھ آ جائیں برابر. ادھر آ جائیں. پہلی مرتبہ آئی ہیں؟ پہلی مرتبہ آئی ہیں سلسلے میں؟ پہلی مرتبہ آئی ہیں؟ کھڑے ہو جائیں, کھڑی ہو جائیے. باجی پیچھے ہوئی تھوڑی سی. پہلی مرتبہ آئی ہیں سلسلے میں, پروگرام میں پہلی مرتبہ آئی ہیں. کیا باجی نہیں بولوں؟ بولیں باجی. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ بیٹھیں, آپ بیٹھیں. کیا نام ہے آپ کا؟ زور سے, زور سے. زور سے. چلیں ان کی آواز کم آ رہی ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگ زور سے بولیں تو پھر ان کی بھی آواز آ جائے. اب سب بچے کھڑے ہو کے اپنا نام بتائیں گے مائک پہ. سب نہیں, ایک ایک کر کے, ایک ایک کر کے. ان سے شروع کرتے ہیں نا. چلیں جی کھڑے ہو کے نام بتائیے. کھڑے ہو جائیں بھائی. جی مدنی منع. میرا نام سید محمد عبان اتاری. عبان, ماشاء اللہ. احمد رضا کو دیں. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. کس ہاتھ سے؟ میرا نام احمد رضا شیخ اتاری. احمد رضا شیخ اتاری بھائی کو یہ پرچہ دے دیں, پرچہ دے دیں مجھے. سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. یہ دیکھیں پرچہ ہی نیچے رکھ دیا ہے. ادھر ادھر رخ کر کے تھوڑا سا. ارے آپ سمیہ باجی بھی آ گئی. ہاں جی نام بتائیے. محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ. چلیں جی اب ان کو دیں مائک. بیٹھے ہیں, بیٹھے ہیں حضرت. ان کو دیں. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے. نہیں سیدھے ہاتھ سے. پھر پکڑ لیا. چلیں جی آپ کھڑے ہو کے, کھڑے ہو کے, کھڑے ہو کے. تاکہ آپ صحیح طرح نا. عفان رضا. عفان رضا کہاں نظر آ رہا ہے؟ کہاں ہے عفان؟ ایک تو یہ رہا عفان, اور ایک ہو رہا ہے. کتنے ہیں عفان؟ دو ہیں. ایک ہے عفان. کتنے ہیں آپ؟ کہاں ہیں؟ دو. آپ نے بولا دو. اچھا ادھر بھی ہے, اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے. یہ صحیح بتایا آپ نے بھائی. چلیں ان کو دیں مائک. میرا نام حسنین رضا اتاری ہے. حسنین رضا اتاری. جی ماشاء اللہ. اب ایک مدنی منع رہ گئے ہیں. آ جائیں باجی, آپ بھی آ جائیں. ارے واہ بھائی واہ, بڑے اچھے تیار ہو کر آئی ہیں. آ جائیں باجی, ادھر آ جائیں. آ جائیں, آ جائیں. زور سے, زور سے نام بتانا ہے. اس کا نام نہیں ہے کوئی؟ نام کیا ہے آپ کا بیٹا؟ آ جاؤ, آ جاؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ میرے بچے. رشتہ دو بچے کو. بچے آپ کا نام ہے؟ نام ہے تو بتا دیں. ہیں؟ ہیں؟ شعیب. شعیب یہ کیا ہے؟ شعیب یہ کیا لگا ہوا ہے؟ یہ کیا لگا ہے؟ اچھا شعیب. یہ کیا لگا ہے؟ امامہ ہے. یہ کیا ہے؟ امامہ نہیں ہے. یہ کیا ہے یہ جو لگا ہوا ہے؟ پھول ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ تو خاموش رہو, ان کو بولنے دو. چلو جب بھی تھوڑی دیر بعد آپ سے باتیں کریں گے. آپ کھڑی ہو جائیں باجی. چلیں باجی آ رہی ہیں, چھوٹی سی باجی آ رہی ہیں. میرا نام ہے اتاریہ. ارے واہ بھائی, دوبارہ بتائیے. میرا نام ہے اتاریہ. اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں اسکارف کو. ہاں یہ بہت اٹکا ہو گیا نا. اٹکا ہوا ہے. بہت ٹائٹ ہوا ہے. ٹائٹ ہوا ہے تو ٹائٹ کیوں بانا آپ نے؟ تھوڑا جی. مما نے بولا ہے نا. اچھا اچھا چلو اچھا لگا. میرا نام ہے آ گیا نا. اتاریہ. اس کو اوپر کر لیں, تھوڑا سا اور اوپر کر لیں, جتنا ہو سکتا ہے کر لیں. ٹائٹ ہے لیکن ہے نا. یہ ہو گیا. اب صحیح تھوڑا چہرہ نظر آ رہا ہے. ہو گیا آمنا, آمنا باجی ہو گیا. ہماری بچی بیٹی آئی ہے. اب آپ یہ چھوٹی سی ایک مدنی منی ہے, آپ بتائیے بھائی اپنا نام. کھڑے ہو کے جلدی سے. میرا نام سمیہ اتاریہ ہے. سمیہ اتاریہ.
بڑے پیارے سے کپڑے پہن کر آئی ہیں بھائی آپ. میرا نام مریم فاطمہ تاریہ ہے. مریم باجی آئیں گی, آپ آ جائیں بھائی. سیدھے ہاتھ سے دینا, سیدھے ہاتھ سے بھائی دیکھیں, سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. سیدھے ہاتھ. رک جائیے رک جائیے رک جائیے رک جائیے جی. میرا نام عریض فاطمہ ہے. انیس, عریض فاطمہ. عریش باجی ہیں, آپ آ جائیے. اور اتنی چھوٹی سی بچی آئی ہیں آج تو بھائی, آج تو چھوٹی چھوٹی بچی آئی ہیں. ادھر آ جائیے ادھر آ جائیے ادھر آ جائیے. ارے بھائی گفٹ میں کہاں جا رہی ہیں؟ ارے رک جاؤ, میرا آپ کا. ادھر آؤ میرے بچے, ادھر آ جاؤ. سمیہ باجی جگہ دے دیں. ہاں جی, رک گیا. مائک میں ادھر چہرہ بھی تو نظر آیا. آپ کا نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام باریرا ہے. بریرہ ہے. اچھا بریرہ ہے. اچھا, ابو کا نام کیا ہے؟ میں ابو کو نام. میرے ابو کو نام نہیں, میرے ابو کا نام. میرے ابو کا نام. ادھر. ہاں جی, کیا نام ہے؟ میرا ابو کا نام میں بھول گئی. ہیں؟ ابو کا نام میں بھول گئی. چلیں اب آئندہ سلسلے میں یاد کر کے آئیے. آپ آئیں باجی. ابو کا نام بھول گئی تو صحیح نہیں ہوا نا. ابھی یاد کریں, آ جائیں تو مجھے بتائیے گا کیا نام ہے. جی آپ کا نام؟ میرا نام ام ایمن ہے. ام ایمن. ابو کا نام کیا ہے؟ نیاب. نیاب. آ گیا, آ جاؤ جلدی. ادھر آ جائیے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا بریرہ ہے. بریرہ ہے. اچھا چلیں, بریرہ. ابو کا نام یاد آ گیا. چلو بتاؤ. میرے ابو کا نام ہاں یاد آ گیا. چلیں جی, آج ہمارے ساتھ پیارے پیارے مدنی منع. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ہم سلام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ ادھر ہو کے بیٹھیں, تھوڑے سے ادھر ہو کے. سمجھے, ان کو تھوڑے سے ادھر آنے دو. ان کو آپ تھوڑے. ہاں, سلام کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں نا. السلام علیکم. پورا سلام کرنا چاہیے. کس طرح؟ پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب کیا دیں گے؟ ہاں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, مدنی منیوں سے ہاتھ ملائیں. ہاتھ کیسے ملانا چاہیے؟ اچھے انداز سے آپ ہاتھ ملائیں گے. مدنی منوں سے ہاتھ ملائیں گے. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کس طرح ہاتھ ملاتے ہیں. چلیں ہاتھ ملائیے. کس طرح؟ یہ دیکھیں کس سے ملائیے نا, ایک دوسرے سے ملائیے. آپ بھی ملائیے. آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگ بھی ملائیے. دیکھیں یہ دکھائیے جن کے ہاتھ کو ذرا قریب کر کے, ذرا کلوز کر کے دکھائیے. ٹھیک ہے. ہاں جی, دیکھیں بعض جو ہاتھ ملا رہے ہیں, نظر نہیں آیا شاید صحیح تھا. ملا لیں بھائی, ان سے ملا لیں. دیکھیں ہاتھ جو ملاتے ہیں نا, بعض بچے یوں ملاتے ہیں. دیکھیں آپ کھڑے ہیں مدرسہ, آپ کھڑے ہیں, پہلے بتا دیں کس طرح. یہ اس طرح ہاتھ ملاتے ہیں. کیسے ملاتے ہیں؟ یوں ملا رہے ہوتے ہیں. کیسے ملا رہے ہوتے ہیں؟ دکھائیے جی. یوں ملا رہے ہوتے ہیں, یوں. ادھر میری طرف دیکھیں آپ, اس طرح ملا رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ملانا چاہیے. یہ جو ہتھیلی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہتھیلی. سب اپنی ہتھیلی دکھائیں. سب کے پاس ہتھیلی ہے؟ کتنی ہے؟ ایک ہے؟ دو ہیں نا. کتنی ہے آپ کے پاس؟ کتنی ہتھیلیاں ہیں؟ دو ہیں. گنتی کر لیں. 1 2 3. ایک ہی ہتھیلی پہ 3 ہے. 1 2 3. ارے بھائی وہ لکیریں ہیں, لکیریں گن رہے ہیں آپ ہاتھوں کی, یعنی ہتھیلی. یہ ہتھیلی ہے. کیا ہے ہتھیلی؟ کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جگہ, اس جگہ کو کیا کہیں گے؟ ہتھیلی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جگہ دوسرے کے پاس بھی ہے. جیسے میرے پاس ہے یہ جگہ, یہ والی جگہ دکھ رہی ہے. ایسی جگہ کس کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے یہ جگہ. آپ کے ہاتھ میں ہے ایسی جگہ؟ دکھائیں. ارے ان کے ہاتھ دیکھیں, ان کے ہاتھ میں بھی ایسی جگہ ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں. دکھائیں, سب اپنے ایک ساتھ دکھائیں. کھڑے ہو کے دکھاتے ہیں مدنی منع. مدنی منیا بیٹھے رہے ہے. سب کے ہاتھ ایک جیسے ہیں. ہتھیلی ہے نا سب کے پاس. اب یہ جو ہتھیلی ہے نا, نہیں آ رہے نظر, بیٹھے. یہ جو ہتھیلی ہے, یہ ہتھیلی جو دوسرے کے پاس ہتھیلی ہے اس سے ملانا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہتھیلی یوں ملے گی. ملائیے. اب سمجھے میری بات؟ یہ ان سے ملائیے ہاتھ میں. چلو کھڑے ہو کے یوں 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 دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملانا ہے. اور ہتھیلی دیکھیں یہ یوں ملے گی. مل گئی. اب یہ والا ہاتھ ہٹائیے تھوڑا سا, میں سمجھا دوں آپ کو. یہ ٹھیک ہے. ہاتھ میں کوئی پرچی نہیں ہونی چاہیے, کوئی رومال نہیں ہونا چاہیے. یہ ہاتھ مل گئی ہتھیلی. اب دوسرا ہاتھ بھی ملا لیں. آپ بھی دوسرا ہاتھ لائیں. اب کریں السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وعلیکم السلام. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام.
السلام علیکم. ارے وعلیکم السلام. السلام ہاں وعلیکم السلام. علیکم بولے میں وعلیکم. ہاں چلیں یوں کر لیں, لیکن ان کو آنا تو چاہیے نا. چلیں بیٹھے میرے مدنی منع. وعلیکم السلام. السلام. ہاں بولنے دو. بولنے دو. اچھا چلو بولنے دو. السلام علیکم بولے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں تو ہاتھ جب بھی ملائیں. بابو بتاؤں, ہاں. غلام جب محفل ہوئی تھی نا جنیاج ماج میں نا, ہاں. غلام صاحب نے نا میرا یوں تیزی سے ہاتھ ملایا. ہاں ایسے تیزی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے, ایسا نہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ درد کر جائے. تو آپ نے اس طرح ہتھیلی سے ہتھیلی میں مدنی منی ہاتھ ملائیں. مدنی منیوں سے. مدنی منیاں کس سے ہاتھ ملائیں گی؟ مدنی منیوں سے. اور مدنی منع بچے بچوں سے ہاتھ ملائیں گے, اور بچیاں بچیوں سے ہاتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے جی, ملائیے ذرا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ذہن میں رہے گا. اب گھر پہ جائیں گی آپ امی سے, جو بھی آپ کی اسلامی بہن ہیں ان سے کس طرح ہاتھ ملائیں گی؟ اس طرح. اور مدنی منع جب بھی ہاتھ ملائیں گے اس طرح ملائیں گے. ٹھیک ہے جی. لائیں پرچی دے دیں مجھے, پرچی دے دیں سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. اب ہم آپ لوگوں کے مدنی پھولوں کی طرف آ رہے ہیں. سب سے پہلے آ رہے ہیں حسنین رضا. حسنین کہاں ہیں؟ حسنین رضا یہاں آ جائیے جلدی جلدی جلدی. کیا سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ مائک میں پکڑتا ہوں, میں مائک پکڑ رہا ہوں, آپ ہاتھ کے اشاروں سے اچھے انداز سے سنائیے. آج میں آپ کو مدنی مذاکرے کی دعوت پیش کروں گا. گلا صاف کر کے دیں. حکمت کے خزانے لوٹنے کا ایک آسان ذریعہ مدنی مذاکرہ بھی ہے. آپ بھی ہر ہفتے بعد نماز عشاء رات 9:30 بجے ہونے والے مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آج بھی مدنی مذاکرہ ہوگا, آپ لوگ بھی شرکت کیجیے گا, مدنی چینل پہ دیکھیے گا. جی باجی آپ کھڑی ہو جائیے. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ حریم فاطمہ آپ کی بہن ہے یہ؟ چلیں جی, کیا سنائیں گے حریم باجی؟ حریم کا کیا ہے؟ چلیں آپ پہلا کلمہ سنا دیں زور سے. یوں آ رہا ہے, زور سے سنائیں ذرا آواز نکال کے. لا الہ الا اللہ. نہیں آ رہا؟ چلیں آپ بیٹھیں, تھوڑی دیر بعد آپ کو پھر لیتے ہیں. اب ہم شامل کریں گے احمد رضا. احمد رضا چلیں آپ سے تھوڑی دیر آخر میں لیں. سید حبان. حبان صاحب کہاں ہیں؟ حبان صاحب آپ کر دیں گے. چلیں جی حبان صاحب. کیا میں مائک پکڑتا ہوں, آپ سنائیے گا. کیا سنائیں گے حبان صاحب وضو کے؟ آج میں آپ کو وضو کے 4 فوائد سناؤں گا. جی سنا دیں. نمبر 1 چہرہ دھونا. نمبر 2 کونی سمیت دھونا, ہاتھ دھونا. نمبر 3 سر کا مسا کرنا. نمبر 4 تخنوں سمیت دھونا, پاؤں دھونا. سر کہاں ہوتا ہے؟ ہاں یہاں کا مسا کرنا ہے. آپ اونچے اونچے کیوں ہو رہے تھے؟ اونچے اونچے ہو کے بتا رہے تھے. چلیں آپ نے 4 فرائض بتائے, اچھے بتائے. اب بھی بتائیں گے باجی؟ چلیں آپ سنا دیں. چلیں چلیں. 5واں کلمہ استغفار. استغفار مانے توبہ کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان اللہ. میاں باجی نے 5واں کلمہ یاد کر لیا. آپ آ جائیں باجی, آپ آ جائیں. ہاتھ کھڑا کریں. اچھا آؤ تو ادھر تو آؤ. جی مجھے نہیں بولنے آتا. پڑھنا نہیں آتا تو پھر آئیں گے. کچھ تو آتا ہوگا. اچھا چلو آپ آپ کی بہن کو آتا ہے, آ جائیں باجی آپ آ جائیں. اس کو بھی لے کر آ جائیں, چھوٹی والی کو بھی.
آ جائیں یہاں آ جائیں. نہیں آ رہی؟ چلیں آپ تو آئیے. آ جائیں, کھڑے تو ہو جائیں, کھڑا ہونا تو آتا ہے. کھڑے تو ہو جائیں باجی, ان کے ساتھ صرف کھڑے ہو جائیں آپ لوگ. چلیں جی, چلیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ادھر ہوئیے. میرا نام ام ایمن ہے. ام ایمن. باجی آپ بھی ادھر آ جائیے. جی آپ ادھر دیکھے آ رہی ہیں اپنے آپ کو, اچھی لگ رہی ہیں آپ. ہاں نہیں بولتے ہیں, جی بولتے ہیں. اچھی لگ رہی ہیں آپ. بولیں جی, بولیں. جی تھوڑی سی اچھی لگ رہی ہیں زیادہ؟ کیا جی کیا جی؟ تھوڑی سی اچھی لگ رہی ہے زیادہ؟ جی کیا جی کیا جی؟ تھوڑی سی اچھی لگ رہی ہے زیادہ؟ زیادہ زیادہ کتنی زیادہ؟ اتنا 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 کتنا؟ نہ. اتنا سارا اچھی لگ رہی ہیں. چلیں جی, آپ کیا سنائیں گی باجی؟ میں مائک پکڑتا ہوں, آپ سنائیں. پہلا کلمہ طیب, طیب مانے پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ. آپ کو آتا ہے پہلا کلمہ؟ سنا دیں آپ بھی زور سے. پہلا کلمہ طیب, طیب مانے پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ, بہت اچھا سنایا آپ نے. آپ دونوں کو تحفہ ملے گا. اچھا, مریم فاطمہ کہاں ہے؟ مریم باجی آ جائیے, بیٹھے ہیں اب آپ لوگ, ادھر ہی بیٹھ جائیں. مریم باجی آپ ادھر بیٹھیں. مریم باجی آپ کیا سنائیں گی؟ آنکھوں کا تارا. چلیں کلام سنائیں گی, سب مل کے پڑھیں گے. آنکھوں کا تارا, نام محمد, دل کا اجالا, نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ, کر لو محمد. دل تارا, نام محمد. شیطانہ کیوں ہو اس پہ مسلمان, رب کو پیارا, نام محمد. ماشاء اللہ. کون سا کلام سنایا؟ نام. اور جب بھی محمد کا نام آئے گا ہم کیا کریں گے؟ انگوٹھے چومیں. انگوٹھے چومیں گے. اچھا جی, عفان صاحب کہاں ہیں؟ عفان آئیے. عفان بھائی, عفان بھائی کو جگہ دیں, ادھر ہو جائیں. مدر جی, عفان بھائی مسکرا رہے ہیں. اچھا لگ رہا ہے. کیا فیل ہو رہا ہے ہمارے سلسلے میں آ کے؟ آپ کو کیسا لگا؟ تو بولو. عفان نام کیا ہے؟ محمد عفان رضا. عفان رضا. کیا سنائیں گے آپ؟ آپ کے ہیں سونے کی دعا. چلیں سنائیں. اللہم بسمک متویا. زور سے سنائیں. اللہم. اللہم بسمک متویا. جی ماشاء اللہ. سونے سے پہلے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. آپ کا ہوا؟ آپ نے سنایا کچھ؟ نہیں. آ جائیے, آپ آ جائیے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حریم فاطمہ ہے. حریم فاطمہ. حریم فاطمہ کیا سنائیں گی آپ؟ دکھائیں تو. سونے کی دعا. اچھا تو سونے کی دعا سنائیں. ابھی تو نے سونے کی دعا سنائی ہے. آپ کو کچھ اور یاد ہے؟ کچھ اور یاد ہوگا. چلو اچھا, چلو آپ بھی یہ سنا دو. چلو. اللہم بسمک متویا. نہیں, آہیا. واہ کیا واہ یا. اچھا, منہ میں انگلی نہیں رکھے, منہ میں. چلیں چلیں, احمد رضا آئیں گے. احمد رضا طاری کیا سنائیں گے آپ؟ باپو وہ جو سلسلہ ہاں نہیں ابھی دوسرا. اچھا. باپو جو وہ سلسلہ ہوتا ہے نا, کون سا سائیں؟ کون سا سلسلہ ہوتا ہے؟ سورت واقعہ, اس میں میں جانا چاہتا ہوں. پہلے ادھر آ گئے, یہ صحیح نہیں ہے. بڑوں کا ہے وہ, جب بڑے ہو جائیں گے ادھر پہنچ جائے گا. پورا سلسلہ آپ کو دے دیں گے, لیکن آپ تھوڑے بڑے تو ہو جائیں. آپ اس میں آئے تھے نا ذہنی ادباش میں, کیا سنایا تھا اس میں؟ آدم میں می میں. نہیں, آدم میں اور بھی کچھ سنایا تھا. بہن کے کیا کیا؟ آدم میں می میں. ابے بھائی ابھی تو بتایا ہے. کچھ اور بھی سنایا تھا آپ نے. ایک بہن. ایک بہن. ہاں یہی بہن والا سنایا تھا نا. کیا تھا؟ کیا کرو سنایا تھا نا بہن سے متعلق. کیا تھا؟ آپ لوگ آئے تھے نا ذہنی ادمائش میں, پوری ٹیم آئی تھی. وہ بہن کا خیال رکھنا چاہیے. آقا صلی اللہ. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن. ہاں یہ سنایا تھا. چلو سنا دو, یہ سنا دو.
वही रजाई पहन वाला सुना दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई बिन हज़रत शेमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ यूसिन सलूक फरमाया। नंबर 1 उनके लिए खड़े हो गए। नंबर 2 अपनी मुबारक चादर बिछाकर उन पर बिठाया। नंबर 3 और ये भी शाह फरमाया, मांगो तुम्हें अता किया जाएगा, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। इस मिसाली करमनवाजी के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे थे। नंबर 4 और ये भी शाह फरमाया, अगर चाहो तो इज्जत और तकरीम के साथ हमारे साथ रहो। नंबर 5 वापस जाने लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 गुलाम, 1 लोंडी, नीस या 2 ऊंट भी अता किए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुना है भाई। तोहफा मिलेगा आपको। आप आ जाएं भाई। सुहेब, क्या नाम है आपका? इनको जगह दें, इनको जगह दें। हाँ, हमें अपनी, अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा, चलें क्या सुनाएंगे भाई? पहला कलमा तैयब। तो पहले ही कलमा सुना रहे हैं ज्यादातर। चलें पहला कलमा सुना दें। पहला कलमा तैयब, तैयब माने नहीं, गुलाम मुस्तफ़ा की पोयम है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी चलें, आप पोयम भी सुनाइए। पोयम, पोयम मैं माइक पकड़ता हूँ हाथ के इशारे से, सब पढ़ेंगे इनके साथ। कौन सी पोयम है? अब्बू लाए मोटर कार। चलो, अब्बू लाए मोटर कार। चलो। अब्बू लाए मोटर कार, उसके नीचे पहिया चार, चाबी से वो चलती है, पो 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 करती है, आगे जाए पीछे जाए, जाए जाए वो मुड़ जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कौन बाकी रह गया? आपने सुनाया? आमना, 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 आमना खड़ी हो जाए। आमना बाजी, आमना फूल खा लिया। आमना, क्या नाम है आपका? आमना। आमना, बेटी आइए भाई, बेटी आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आमना तारिया। आमना तारिया जी, क्या सुनाएंगी? आपकी आंख में आंसू है छोटा सा, उसको गिरा दें। गिर गया। चलें, क्या सुनाएंगी आप? मैं सुनाऊंगी। अच्छा, आंसू साफ कर लें, दोनों आंसू साफ कर लें, दोनों। चलें जी, दोनों, दोनों वाली आंख से भी। हाँ, चलें जी, अब हंस के दिखा दें, थोड़ा मुस्कुरा के। मुस्कुरा, मुस्कुरा, पहले मुस्कुराहट, पहले मुस्कुराहट चाहिए। मुस्कुराहट। मैं बताऊं। अच्छा चलो बता दो भाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ जी। पानी के आदाब। पानी के आदाब, चलें बताएं पानी के आदाब। पानी पीने से पहले बेटी आइए इधर, इधर जोर से प्यारे सुनाएं। पति मुन्नो और बड़ी चढ़े के नाची, आज मैं बताऊंगी पानी के आदाब। जी। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। ठीक है, पानी बैठ के पीना चाहिए। ठीक है। पानी 6 मरतबा 5 मरतबा पीना चाहिए। 5 मरतबा पीना चाहिए। अच्छा, और पानी पीने के बाद पीने के बाद क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ना सुनाते हैं हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, ठीक है? रब्बी जल्लल्लाह कल्बी नूरे मोहम्मद माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अमीना बाजी, आपने बहुत अच्छा सुना है, आपको भी तोहफा मिलेगा। आप आ जाइए भाई, आप आ जाइए। और तो कोई बाकी नहीं रह गया, सबने सुना दिया। चलें, चलें जी। आपका नाम? सैफ। क्या सुनाएंगे सैफ? हैं? क्या क्या? हस्बी रब्बी। अच्छा, अभी तो ये सुनाया इन्होंने। चले आप सुना दें। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। कुछ कॉल्स ले लें। अब मदनी मुन्ने इस तरफ खड़े हैं सीधे सीधे, मदनी मुन्ने इस तरफ खड़े हैं सीधे सीधे। अब हम कॉल्स लेने जा रहे हैं जी। कॉल्स दीजिए, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधे। मेरा नाम अरीबा फातिमा है, मैं लाहौर से अर्ज कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है पहला कलमा तैयब, तैयब मानी पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी
तारी है। मैं मरकज औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब ये है, पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक मैं है, उस्मान अत्तारी बुरे वाला से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा नाम जवेरिया तारिया है। मैं दारुल मदीना जमजम नगर हैदराबाद में पढ़ती हूँ। आज का सवाल का जवाब है, पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी माशाअल्लाह ज़वजल मदनी मुन्नों ने कॉल्स की, जज़ाकल्लाहु खैरा। आइंदा भी सिलसिला होगा तो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक हमारे आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हर सहाबिये नबी, हाथ उठा के जोर से बोलना है, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। हमारा मदनी मकसद क्या है? भाई किस किस को तोहफा मिलेगा? ये आपको। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तकबिल ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा हो। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तकबिल ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा। हम आज की खिलती कलियां हैं, हम कल के महकते फूल हैं। अज़ाब से अमन फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जिस बस्ती में आज़ान दी जाती है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने अज़ाब से उस दिन उसे अमन देता है। आप इस मदनी फूल को दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबुआ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की माया नाज तालीफ फैदान अज़ान के सफ़हा 3 से पढ़कर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आप इस रिसाले को दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से उर्दू के साथ साथ मुख्तलिफ ज़बानों में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मकतबतुल मदीना